اب نور ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا موضوع کا عنوان ہے دل، احساس اور توانائی۔ ناظرین گرامی، انسان ایک مخلوق ہے، اسے اس کے خالق نے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک مشین ہے، ایک روبوٹ ہے، اور اس کا تخلیق کار، ڈیزائنر اللہ ہے۔ جب وہ اسے پیدا کر چکا تو خالق نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دیا اور اس بے جان وجود کو متنفس کر دیا۔ یہ مشین روبوٹ زندہ ہو گیا، اس وجود میں بجلی دوڑے گئی۔ قرآن مجید یوں انداز میں بیان کرتے ہیں: الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کے اولاد نچڑی ہوئی حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، تم بہت توڑا شکر کرتے ہو۔ ناظرین گرامی، غور کیجئے، آیات میں جب تک روح پھونکنے کا نہیں کہا تب تک اللہ نے اس کا لفظ استعمال کیا، اور جب روح پھونک دی، مشین چل پڑی، انسان زندہ ہوا، تو تمہارے اور تم کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اب تو میری بات سننے سمجھنے کے قابل ہوا، بات کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دل جذبات کا مرکز ہے، جذبات احساسات پیدا کرتی ہے، حواس احساسات ہے اور احساسات جذبوں کو پیدا کرتی ہے، اور جذبات انرجی ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی نبض پر ہاتھ رکھ کے، دل ایک پمپنگ سٹیشن کی طرح کام کر رہا ہے، اس سے معلوم ہوا ہے آپ زندہ ہیں۔ انرجی گرم ہوتی ہے اور ہر گرم شے انرجی ہے۔ اپنی نبض کے اوپر جلد کو محسوس کریں، آپ کا جسم گرم ہے، آپ کا ایک درجہ حرارت ہے۔ ہر وہ شے جو باہر سے گرم ہوتی ہے اندر سے ناظرین جل رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی۔ اس سسٹم کو پوری دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دل کو ہر صورت جذبات چاہیے، یہ جذبوں کی دبیز چادروں میں لپٹا ہوا زندہ ہے۔ اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے، جھٹکا چاہیے، یہ کمک اسے جذبات دیتے ہیں۔ دل کو رنج و عالم، خوشی اداسی، بغض کینہ، نفرت و محبت، نیکی اور بدی، درد و خوف اور بے چینی سمیت نہ جانے ہر لمحہ کیا کیا چاہیے۔ یہ جذبات سے چلتا ہے، یعنی جذباتی عضو ہے، یہ پھینچتا ہے، پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اور جذبات اس کا ایندھن ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے جسم میں کسی بھی مشین کی طرح تارے بھی ہے جسے ہم وینز کہتے ہیں، ایک خون کی، جس کا کام خون کو جسم میں لے جانا ہے اور واپس لے کر آنا ہے۔ دوسرے تارے نیروز اعصابی کہلاتے ہیں، ان کا کام جذبات اور احساسات کو دل و دماغ تک لانا بھی ہے، اور یہی اعصاب رگے دماغ و حواس اور جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ اور پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ اب ان سب کا آپس میں تعلق دیکھتے ہیں۔ ذہن میں چونکہ ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور سامنے کی بات ہے کہ یہ ریکارڈ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ بچپن میں کوئی بچے کے پاس بیٹھ کر ماں کو کہتا ہے کہ یہ بالکل اپنی باپ پر گیا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ نفس تشکیل کے مرحلے میں پہلے 9 سے 10 سال تک ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ بالکل اپنے ماموں کی طرح غصے کا تیز ہے، ریکارڈنگ آن ہے۔ یوں آہستہ آہستہ باہری محرک سے اور پھر تعلیم اور دیگر ہزاروں عوامل سے، جو کہ روایتی ہوتے ہیں، شخصیت تشکیل پانے لگتی ہے۔ میرا یہ نام ہے، یہ میری ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ہے۔ ان میں سے اتنے جھگڑالو ہیں، اتنے غصیلی، اتنے لوگ اچھے ہیں اور اتنے برے۔ یہ میرا اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ میری بیوی بچے ہے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری بے عزتی ہے۔ مجھے پیسہ کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کل عام کرنا ہے اور یہ چپ کر کرنے والے کام ہے۔ ناظرین گرامی، سب کچھ ہمیں دنیا بتاتی ہے، دنیا سکھاتی ہے اور پڑھاتی ہے، اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے ہجوم میں یوں پھینک دیا جاتا ہے۔ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، نفس کی چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لپکے،
پھر دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کو پلٹے۔ کم تربیت یافتہ نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس حالات میں نفس کو دو حالتوں پر ہوتا ہے، یہ ہر وقت ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کی اچھی بری واقعات کی ادیڑ بن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کی بول بلیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل میں جا گھستا ہے، اور ماضی کی اچھی بری واقعات اور تجربات کو استعمال کرتے ہوئے یہ حال میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کی خدوخال سنوارنے لگتا ہے۔ ناظرین گرامی، کل مجھے فلاں شخص نے یہ بری بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے گا تو مزہ چکاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے، اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کی جلتی ہوئی کوئلے۔ ناظرین گرامی، ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہی ہے، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہجان میں، کبھی دباؤ میں، کئی طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہ دامن ایک دل کی خور رلا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالات ہے، ایک مردہ ہوتے تکتے ہوئے دل کا عالم۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور بے پناہ جان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے، ناظرین گرامی، وہ کبھی صالح نہیں ہوتی، اطمینان والی نہیں ہوتی۔ اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہے، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس سے رشتوں کا تقدس پائمال ہوتا ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے، یہ ہماری معاشرے کا زیر و بم ہے، یہ من حیث القوم ہماری ہارٹ بیٹ ہے۔ بات یہاں تک محدود نہیں رہتی، اس سارے چکر میں ایک نقصان تو من حیث القوم ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کی ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے۔ دان صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات میں گرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے، کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے۔ اللہ یوں فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہ وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہوا جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنی بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضے میں لے لیتا ہے، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ ناظرین گرامی، نیند سے اٹھنے کی فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی، پھر اس لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتا ہے اور سوچے تصوراتی منصوبہ سازی میں۔ یوں سارا دن انسان جذبات اور احساسات اور خیالات کی تپیڑے کاتا رہتا ہے، اور ہر احساس انرجی کو خرچ رہا ہے۔ سادی سی بات ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو تکا ہارا انسان اپنی بستر پر لیٹ کر اپنی خونی رشتوں کو، بیوی بچوں سے منہ فری کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے۔ اتنی تکن کس بات کی؟ اچانک اپنوں سے اتنے بیزار
جاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں یہ تک کر ہار کر گر تو نہیں پڑا؟ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا، مزید انرجی مانگتا ہے۔ اپنے عارضی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنی اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا، کل کا دن ایک اور ادار کی خدائی کا دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کی آزمائش نہ ہو، اگر اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے تو یہ اتنی عظیم انرجی رکھتا ہے، اس قدر بجلیاں اس میں بری ہے کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے۔ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے، یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ ناظرین گرامی، سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کرنے میں لگتا ہے جو رات میں انسان کو عطا ہوتی ہے اور دل سے لمحہ بلمحہ دھڑکن بدڑکن تقسیم ہوتی ہے۔ اسی انرجی سے انسان دیکھتا ہے، سونگتا ہے، چکھتا ہے، سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے، یہی انرجی زندگی ہے۔ اسی انرجی کی کمی یا ضیاع سے الجھنے، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و الم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی تخلیق ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اسی کو بچانا ہے، اسی سے وہ نظر آتا ہے جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی انرجی کی بڑھ جانے سے انسان احسن تقویم ہوتا ہے اور اسی کی کمی سے انسان اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہی راز ہے ناظرین گرامی، یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیائی دکھائی دیتی ہے۔ یہی تقدیر ہے اور یہی تدبیر ہے، یہ بجلی ہے، نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رسائی ہے اور یہی پردہ ہے۔ اسی سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے، اسی سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کے قسمت میں حضوری ہے۔ جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، برے احساسات میں اور قبیح جذبات میں اس کا استحصال ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ بڑھتی ہے، چمکتی ہے اور آنکھوں کو تیز کرتی ہے اور سماعتوں کو لامحدود کر دیتی ہے۔ پھر اصل علم کا نزول یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کی اصل اس علم کا عرفان ہوتا ہے۔ عرفان اترتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ آسمانوں سے براہ راست بندے کے دل پر اتارا جاتا ہے۔ پھر رستے سمجھائی جاتی ہیں، رکاوٹیں بھی ہٹائی جاتی ہے، اعلی شعور تک رسائی دی جاتی ہے۔ اس انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ کون سا جہاد؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے اس نور کا جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ ہم جہاد بالنفس کا علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ میری قلم اور آپ کی ذہن کو توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا کافی۔ مزید نئی آنے والی موضوعات کے لیے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہم سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی موضوعات کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔